اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب ولایت و حکومت میں رہبر معظم کی کتاب کے ذیل میں ہماری بحث بعثت کے عنوان سے اختتام پذیر ہوئی۔ بعثت کے ذیل میں اگر میں مختصر طور پر آپ کو دوبارہ ایک ریوائز کروانا چاہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعثت کے معنی تحول، برانگیختگی، انقلاب اور تبدیلی کے انہوں نے بیان کیے تھے کہ یہ تبدیلی دو قسم کی ہے، تحول اور انقلاب۔ سب سے پہلے یہ تحول اور انقلاب نبی کے قلب میں ایجاد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں نبی جب منقلب ہو جائے، متحول ہو جائے، مبعوث ہو جائے تو وہ اپنی قوم کو مبعوث کرتا ہے، متحول کرتا ہے اور ان کے اندر ایجاد کرتا ہے، انقلاب ایجاد کرتا ہے۔ تو جب وہ ایجاد کرتا ہے انقلاب کو امت کے اندر تو اسے مبارزہ کرنا پڑتا ہے، مبارزے کے بعد اس کو حکومت اسلامی تشکیل دینی ہوتی ہے۔ تو یہ اہداف بھی موجود ہیں اسی میں بعثت میں کہ جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو اس نے دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو امت کو مبارزے کے لیے تیار کر کے ظلم سے نکال کے عدالت اجتماعی ان کے اندر قائم کرنا اور ان کو تعلیم و تزکیہ کرنا اور ان کے اندر عدالت اجتماعی یعنی توحیدی و الہی نظام قائم کرنا، جس کے نتیجے میں وہ آسائش اور متناسب ماحول میں انسانیت کے اعلیٰ اخلاق اور کمال تک پہنچ سکیں۔ تو خود ہم نے بیان کیا تھا کہ حکومت اسلامی تشکیل دینا نبی کے لیے ہدف نہیں ہوتا، بلکہ اس ہدف کو لے کر اس نے ایک اور ہدف کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی میں عوام امت چونکہ ایک متناسب ماحول میں الہی تعلیمات پر آرام سے، سکون سے اور بغیر کسی دغدغے پریشانی کے عمل کر سکتی ہے، اس لیے اصل ہدف وہی ہے کہ انسان کو آپ ایک ایسا ماحول فراہم کریں جس کے نتیجے میں وہ الہی تعلیمات پر آسانی سے عمل کر سکے اور انسانیت کے اعلیٰ مدارج کو پہنچ سکے۔ تو بعثت کے عنوان میں یہی بحث ہماری کافی ہے۔ آج سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ ولایت و امامت ہے۔ تو یہ بحث شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یہاں پر ایک اقتباس لیا ہے رہبر معظم کی تقریر سے کہ یہ تقریر 1353 جو ایران کی کیلنڈر ہے آج 1401 چل رہا ہے، تو یہ 1353 آج سے کم و بیش 50 سال یا 48 سال آپ کہہ لیں کہ 48 سال پہلے کی یہ گفتگو سے اقتباس لیا گیا ہے۔ یہاں پر رہبر معظم نے ولی کا معنی بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معنی کو بیان کریں جو رہبر نے بیان کیا ہے، یہاں پر ولی کے چند معنی جو ہمارے معاشروں میں رائج ہیں یا ہمارے علماء ہمارے کتابوں میں جو بیان ہوا ہے وہ میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ بعض ہمارے جیسا کہ اہل سنت دوست ہیں وہ چند معنی بیان کرتے ہیں، مثلا ولی کا کیا معنی کرتے ہیں، وہ دوست معنی کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کا معنی کرتے ہیں جو مانوی مقام رکھتی ہو، یعنی ایسا امام جو بہت معنویت پر موجود ہو اور صاحب کرامات ہو، صاحب فضائل ہو، اس شخص کو وہ ولی کہتے ہیں۔ مثلا جب آپ سے ان سے پوچھا جائے کہ ولی خدا کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ولی خدا سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات منوانا چاہے تو مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی بات مانتا ہے، ہمیں اس سے توسل کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانی چاہیے۔ بعض نے مثلا ہدایت کرنے والے کا معنی کیا ہے ولی، یعنی وہ جو ہدایت کرتا ہے مثلا، یا مثلا جو معجزے دکھا سکتے ہو، یہ فلاں فلاں جو معنی آپ نے اپنے معاشروں میں سنے ہیں اہل سنت و اہل تشیع کے علماء سے، یہ معنی آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب معنی جو بیان ہوتے رہتے ہیں یہ سب معنی اہل سنت نے بیان کیے ہیں۔ تشیع نے
یا خود آئمہ نے یہ معنی ولی کا کہیں بھی نہیں کیا، یا قرآن مجید میں بھی جب ولایت لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو مثلا صاحب کرامات شخص ہو، جو معنویت کے مقام پر فائز ہو، اس شخص کو ولی کہتے ہیں۔ ولی جو یہاں پر معنی مراد لے رہے ہیں، یعنی اگر کوئی یہ معنی لیتا بھی ہے کسی دلیل سے جو بیان ہوئے ہیں، وہ اپنی دلیل سے معنی لے سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو معنی رہبر مراد لیں گے جب ولی کہیں گے یا ولایت کہیں گے، وہ ایک خاص معنی مراد ہے۔ اس وقت جب یہاں پر ولی استعمال ہوگا، کوئی اشتباہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ ولی کا معنی کیا لے رہے ہیں۔ یہ ولی کا معنی یہاں پر ہم کھول کر سامنے آ کے اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں گے تاکہ بعد میں کسی کو پریشانی نہ ہو کہ یہاں پر ولی کا معنی کیا بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ولی یعنی فرما روا۔ فرما روا اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ فرما روا یعنی بادشاہ، فرما روا یعنی حکمران، فرما روا یعنی جسے آج کی زبان میں ہم صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، یا ملک کا گورنر کہتے ہیں، پریزیڈنٹ۔ ولی یعنی فرما روا۔ ولی یعنی آن کسی کے باید ہمیں یہ نیروہا از او الہام بگیران و ہمیں یہ کارہا بے او برگردد۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف تمام نیرو، تمام قوتیں، اقتدار، قدرتیں تمام اسی سے الہام لیتی ہیں۔ وہ ہمیں یہ کارہا بے او برگردد، تمام امور کی دیکھ بھال اسی کی طرف پلٹتی ہے۔ مثلا آپ اپنے ملک میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈیں جس کے اختیارات میں یہ ساری چیزیں ہوں، تمام ادارے، تمام آفیسز، تمام جو آپ کے شعبہ جات ہیں حکومت کے، یا مثلا تمام بڑے بڑے امور جو ہوتے ہیں ملک کے، اقتصادی، سیاسی، تعلیمی، دفاعی، یہ سارے امور جس شخص سے گرہ رکھتے ہوں، جس شخص کی طرف پلٹائے جاتے ہوں، اس شخص کو کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ اس شخص کو آپ اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہوں، گورنر کہتے ہوں، صدر کہتے ہوں، وزیر اعظم کہتے ہوں، چاہے آپ اس کو رئیس جمہور کہتے ہوں، جو بھی جو آپ نے نام رکھا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو ولی سے مراد کیا ہے؟ رہبر معظم جب بھی ولی کا لفظ استعمال کریں گے اس سے مراد یہی لفظ ہے، یہی معنی ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا۔ ولی یعنی فرمان روا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ در اصطلاح اولی قرآنی ولایت یعنی بے ہم پیوستگی و ہم جبہگی و اتصال شدید یک انسان کے دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش می‌کنند و حرکت می‌کنند۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کی اصطلاح اولی میں جا کر ولایت کا معنی ڈھونڈیں اور ولایت کے معنی کو جستجو کریں، فحص کریں، تو آپ کو ولایت کا کیا معنی ملے گا؟ فرماتے ہیں بے ہم پیوستگی، چند افراد کا، ایک جماعت کا ہم پیوستہ ہونا، ہم جبہہ ہونا، اور ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ شدید اتصال۔ یہ انسان جو جماعت بنی ہے ان کی ایک فکر ہے، دارائے یک فکر و دارائے یک ہدف، ان سب کا ہدف بھی ایک ہے، ان سب کا فکر بھی ایک ہے، ان سب کے اندر اتصال بھی بہت شدید پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تفرقے کا شکار نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہم پیوستہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ برائے یک مقصود دارن تلاش میکنن، اور ان کا مقصود ہدف بھی ایک ہے۔ اگر ایسے افراد آپ کو کسی ملک میں مل جائیں، کسی قوم میں مل جائیں جو ہم پیوستہ ہوں، جو ایک دوسرے کے ساتھ شدید طور پر متصل ملے ہوئے ہوں، ان کی فکر بھی ایک ہو، اختلافی طور پر، فکری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے، ان کا ہدف بھی ایک ہے، اور ایک ان کا ہدف اسی کی طرف راہ بڑھا رہے ہیں، یک فکر را و یک عقیدے را پذیرفتے ہیں، اور انہوں نے ایک عقیدے کو، ایک فکر کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ہرچہ بیشتر این جبہے باید افرادش بے ہم دیگر متصل باشند، جتنے زیادہ ان گروہوں کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں گے، وہ از جبہے ہائی دیگر و کتب ہائی دیگر و قسمت ہائی دیگر خودشان را جدا و کنار بگیران، جتنا یہ دوسرے
پارٹیوں کے افراد سے یا دوسرے گروہوں دوسرے احزاب کے گروہوں سے خود کو جدا کریں گے اور ان سے خود کو الگ تھلگ رکھیں گے. چرا کیوں ایک دوسرے کے تو ساتھ ہیں لیکن دوسری احزاب دوسری پارٹیوں سے یہ جدا ہیں. چرا برائے ان کے از بین نہ روان، تاکہ ان کے اندر وہ اختلاف ڈال کر ان دوسرے سے ان کو جدا نہ کر دیں، ان کو ہضم نہ کر سکیں. این را در قرآن می گویند ولایت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ولایت کہتے ہیں قرآن میں. پس ولایت کا معنی کیا ہے؟ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایسے چند افراد یا گروہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیوستہ ہیں، شدید طور پر متصل ہیں، ایک فکر رکھتے ہیں، ایک ہدف رکھتے ہیں اور اسی ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دوسرے گروہوں سے دوسری احزاب سے جدا ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دوسرے افراد سے جدا ہیں. کیوں جدا ہیں؟ دوسروں کے اندر جذب نہیں ہو جاتے، دوسروں کے اندر خود کی ہویت کو کھو نہیں دیتے، اس لیے تاکہ ان کے اندر ہضم نہ ہو جائیں یا دوسری پارٹیاں دوسری احزاب دوسری اقوام ان کو ہضم نہ کر لیں، اپنے اندر جذب نہ کر لیں. تو ان گروہ کو، ایسے گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ جو یہ ارادہ رکھتے ہوں ان کو صاحب ولایت کہیں گے. یہ ایک اقتباس تھا جو کتاب طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن سے لیا گیا ہے، جلسہ 20 سے. اصل کتاب میں جو یہاں پر مطلب بیان ہوا ہے وہ اب ہم وارد ہونے لگے. فرماتے ہیں بندے یہ ایک بحثی داشتے کہ میں نے ایک ولایت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے ایک بحث کو شروع کیا تھا کہ یہ بحث بہت مہم ہے. جب تک ولایت کا معنی آپ پر واضح نہ ہو جائے ہم صاحب ولایت نہیں ہو سکتے. ولایت فرماتے ہیں یعنی ہمین شکل زنجیرئی پیدا کردن انسان ہا با یکدیگر. جب ایک قوم کے اندر ولایت آ جاتی ہے، صاحب ولایت قوم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح. جس طرح سے زنجیر ہوتی ہے اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیوستہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے صاحب ولایت قوم یا صاحب ولایت گروہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیوستہ ہوتا ہے. این معنی ولایت است. ولایت کا معنی یہ ہے. ولایت ائمہ اطہار کی ہم شنیدی و گفت می شود. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ائمہ اطہار ہم پر ولایت رکھتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ ائمہ اطہار 12 امام ہم پر ولایت رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پیوند موجود ہے، ایک ایسا پیوند جو فکری، روحی اور عملی لحاظ سے ہمیں ائمہ کے ساتھ پیوستہ رکھتا ہے. اگر یہ پیوند اماموں اور ہمارے درمیان موجود نہ ہو تو ہم صاحب ولایت نہیں کہلائیں گے. 3 قسم کے پیوند موجود ہیں. اگر یہ 3 قسم کے پیوند ہمارے اور ائمہ کے درمیان موجود ہوں تو ہم صاحب ولایت ہوں گے. اگر یہ 3 قسم کے پیوند ائمہ کے ساتھ ہمارے موجود نہیں ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم صاحب ولایت شمار ہوں. کون سے 3 پیوند ہیں؟ از لحاظ فکری، ہم نے افکار کس سے لیے ہوئے ہیں اپنے، فرق نہیں پڑتا آپ نے کون سی فکر اختیار کرنی ہے، عقائد میں، کلام میں، فقہ میں، سیاست میں، اقتصاد میں، خاندانی امور میں، یا آپ نے اجتماعی زندگی میں اگر کوئی فکر اختیار کرنی ہے، تفکر آپ نے کوئی نظریہ اختیار کرنا ہے تو کہاں سے لیں؟ از لحاظ فکری آپ ائمہ سے پیوستہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر از لحاظ فکری ائمہ سے مربوط ہیں تو یہ پیوند بھی ہمارے پاس ثابت ہو جائے. از لحاظ روحی و روانی طور پر ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا ائمہ کی طرح ہماری زبان ہے؟ کیا ائمہ کی طرح ہم سوچتے ہیں؟ از لحاظ روحی بھی یہ پیوند ائمہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. وہ از لحاظ عملی، عمل کے میدان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ درست ہے کہ ایک شخص تفکر اور نظریات کے حوالے سے ممکن ہے ائمہ کے ساتھ مربوط ہو، لیکن عمل کے مرحلے میں جب آئے تو وہ ساری چیزیں بھول جائے اور کہے کہ دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. از لحاظ عملی بھی ائمہ اطہار کے ساتھ ہم پیوستہ ہونا ضروری ہے. اگر ان سے حالت پیوند میان ما و ائمہ و پیغمبر خدا باشد این ہمان ولایت. اگر یہ 3 قسم کے پیوند ائمہ کے ساتھ ہمارے بن جاتے ہیں تو یہی ولایت ہے. ولایت خدا کہ جو کہا جاتا ہے یا ولایت الہی جو کہا جاتا ہے، ولایت ائمہ جو کہا جاتا ہے، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں.
یعنی اگر ولایت ائمہ ہم رکھتے ہیں تو ولایت الہی بھی رکھتے ہیں، اگر ولایت الہی ہے تو وہی ولایت ائمہ بھی ہے۔ ولایت خدا و ولایت ائمہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ولایت ائمہ ہے تو حتماً و حتماً صاحب ولایت الہی بھی ہے۔ ولایت ائمہ یا ولایت پیغمبر یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ فرق نہیں کرتی، یہ بھی ایک ہی چیز ہیں۔ ہمش ایک چیز است و این ولایت یعنی ہمان پیوند، ارتباط و اتصال دو چیز بطوری کہ بے آسانی آن دو چیز را نتوان از ہم جدا، ایک ایسا پیوند اور اتصال جو ہمیں اس شے سے جدا نہ کر سکے۔ اگر یہ تین قسم کے ارتباط ہم ائمہ سے برقرار کر لیتے ہیں، انبیاء سے برقرار کر لیتے ہیں، تو یہی ولایت الہی بھی ہے، ولایت ائمہ بھی ہے، اور یہی ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ولایت ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔